بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے یوٹیوب چینل افسانے سنو پر آپ کو خوش آمدید۔ میری نند 36 سال کی ہوئی تو ساس کو شادی کی فکر ستانے لگی، مگر کوئی بھی نند سے شادی ہی نہ کرتا تھا۔ یوں اچانک ایک رات ساس نے نند کی رخصتی دولہا دکھائے بغیر ہی کر دی اور مجھے قسم دے کر بولی کہ اگر تو نے کبھی میری بیٹی کے سسرال میں قدم رکھا تو تجھے طلاق دلوا دوں گی۔ میں مان گئی، بھلا میرا کیا کام تھا۔ ایک دن ساس بیٹی سے ویڈیو کال پر بات کر رہی تھی جب اچانک ہی اس کا شوہر کیمرے میں آ گیا، جسے دیکھ کر مجھ پر بجلی گر پڑی، کیونکہ وہ تو شادی کے شروع دنوں سے ہی مجھے علم ہو گیا تھا کہ مجھے اپنی ساس کے ساتھ ساتھ اپنی نند کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کرنا پڑے گی۔ میرے شوہر تو خیر مجھ سے محبت کرتے تھے، اسی لیے میری چھوٹی سے چھوٹی بات بھی ان کو خوش کر دیا کرتی تھی، جبکہ ساس بھی ذرا نرم سی ہی تھی۔ لیکن اصل مسئلہ میری نند کا تھا، وہ میرے شوہر سے بھی بڑی تھی۔ میرے شوہر ویسے ہی ان سے بہت دبتے تھے۔ میری نند باجی آبدہ بہت کرخت مزاج کی تھی۔ ظاہر سی بات ہے ان کی عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی، مگر شادی نہ ہونے کی وجہ سے وہ بہت چڑچڑی سی ہو گئی تھی۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی۔ عارف میرے لیے سرخ رنگ کی چوڑیاں لے کر آئے تھے۔ میں نے بڑی خوشی سے وہ چوڑیاں پہن لی تھیں۔ جب کام کرتی تو وہ چوڑیاں کھنکنے لگتی تھیں۔ ایسے میں میری نند تن فن کرتی کمرے سے باہر نکل آئی تھیں۔ وہ کہنے لگیں، تم یہ چوڑیاں پہن کر مجھے جلانے کی کوشش کر رہی ہو نا کہ تمہاری شادی 18 سال کی عمر میں ہو گئی، جبکہ میں 36 برس کی ہونے والی ہوں اور اپنے والدین کے گھر بیٹھی ہوئی ہوں۔ میں نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا اور بولی، نہیں باجی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو عارف لے کر آئے تھے، ان کی خوشی کے لیے پہن لی ہیں۔ مجھے کیا علم تھا کہ میری یہ بات جلدی پر تیل کا کام کرے گی۔ باجی نے تو پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا تھا۔ میری ساس اور شوہر بھی کمرے سے نکل آئے تھے۔ میں بے تحاشا گھبرا گئی تھی کہ نہ جانے اب میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ میری ساس نے اپنی بیٹی کو گلے لگایا اور بولی، کیا بات ہے بیٹی، تم کیوں رو رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، یہ چوڑیاں پہن کر مجھے جلا رہی ہے اور مجھ سے کہتی ہے کہ میرے لیے عارف لے کر آیا ہے، جبکہ آپ تو اپنے والدین کے گھر بیٹھی بوڑھی ہو گئی ہیں، آپ کو کیا پتا کہ سہاگ کا سکھ کیا ہوتا ہے۔ اس کی بات سن کر میری ساس نے میری جانب کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ میں اپنی صفائی میں بولی، نہیں، میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، باجی جھوٹ بول رہی ہیں۔ اس پر آبدہ نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا تھا۔ وہ کہنے لگی، تمہاری اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ تم مجھے جھوٹی کہو؟ جبکہ میں ہکا بکا کھڑی آبدہ کو دیکھتی تو کبھی اپنے شوہر کو۔ میرے شوہر نے میری حمایت میں ایک لفظ نہیں نکالا تھا۔ میں روتی دھوتی اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ میں کم عمر بھی تھی اور ناسمجھ بھی، پھر مجھے عارف کی محبت پر بھی بڑا مان تھا۔ آج میرا مان ٹوٹ گیا تھا۔ میرا جی چاہا تھا کہ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگ جاؤں، اور پھر میں نے اپنے دل کی ہی سنی، کیونکہ اس عمر میں زیادہ تر لڑکیاں اپنے دل کی ہی سنتی ہیں۔ میں نے اپنا سامان پیک کرنا شروع کر دیا تھا۔ مجھے 100% یقین تھا کہ ابھی عارف کمرے میں آ جائیں گے، اور جب دیکھیں گے کہ میں تو اپنا سامان پیک کر رہی ہوں تو پھر اپنی بہن کو میرے روبرو لا کر کہیں گے کہ چلو میری بیوی سے معافی مانگو۔ مگر یہ میری خام خیالی ہی ثابت ہوئی تھی۔ 1 گھنٹہ گزر جانے کے باوجود میرے شوہر نے کمرے میں جھانک کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ میں روتی دھوتی اپنا سامان اٹھا کر کمرے سے باہر نکل آئی تھی، جبکہ میری ساس، نند اور شوہر سر جوڑ کر کچھ ڈسکس کر رہے تھے۔ عارف نے جب میرے ہاتھ میں بیگ دیکھا تو بھاگ کر میری جانب آ گئے تھے اور کہنے لگے، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ میں بولی، آپ کا گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ جس گھر میں میری عزت نہیں ہے میں وہاں ایک پل بھی رہنا پسند نہیں کرتی۔ عارف کہنے لگے، پاگل مت بنو، ہم اس مسئلے کو مل بیٹھ کر سلجھا لیں گے۔ میں بولی، عارف، میں آپ کے گھر میں صرف ایک شرط پر رکوں گی، اگر آپ کی بہن نے مجھ سے اپنے کیے کی معافی مانگ لی تو میں کہیں بھی نہیں جاؤں گی۔ میری ساس نے جب یہ بات سنی تو تڑپ ہی اٹھی تھی۔ وہ کہنے لگی، چل بی بی، زیادہ باتیں مت بناؤ،
میری بیٹی تم سے کبھی بھی معافی نہیں مانگے گی. اور ہاں عارف, تم بھی اسے مت روکو, جانے دو جہاں جانا ہے. مجھے اپنی ساس کے الفاظ پر بہت حیرت ہوئی تھی. مجھے تو لگا تھا وہ میری سائیڈ لیں گی. میں نے شکوہ کن نگاہ سے عارف کی جانب دیکھا تھا. اس نے گہری چپ سادھ لی تھی. میرا دل 100 کرچیوں میں بٹ گیا تھا. عورت کو شادی کے بعد سب سے زیادہ مان اپنے شوہر پر ہوتا ہے کہ وہ اسے کسی کے سامنے رسوا نہیں ہونے دے گا. کوئی اس کی بیوی کی جانب انگلی اٹھائے گا تو شوہر انگلی اٹھانے والے کا ہاتھ ہی توڑ دے گا. مگر جب میں نے عارف کا یہ رویہ دیکھا تو سمجھ گئی تھی کہ اس گھر میں میرے ساتھ یہ سب کچھ ہی ہوتا رہے گا. اسی لیے میں وہاں سے نکل آئی تھی. میں نے ایک ٹیکسی کو روکا اور اپنے گھر کے سفر پر رواں دواں ہو گئی تھی. چونکہ میرا میکہ اور سسرال اسی شہر میں تھا, اس لیے مجھے مائکے پہنچنے میں کسی قسم کی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا. میں نے گھر کے دروازے پر دستک دی تو دروازہ میرے بھائی نے کھولا تھا. میں بھاگ کر بھائی کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی. بھائی بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا. وہ کہنے لگا, کیا بات ہے, تم یوں کیوں رو رہی ہو؟ میں بولی, بھائی نند نے مجھے تھپڑ مارا ہے. میرے بھائی کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے. وہ کہنے لگے, کیوں؟ اس کی اتنی ہمت کیسے ہوئی؟ اور عارف کہاں تھا؟ اس نے روکا نہیں اپنی بہن کو؟ اتنی دیر میں امی اور میری چھوٹی بہن بھی صحن میں ہی آ گئے تھے. میں بولی, بھائی عارف میرے لیے چوڑیاں لائے تھے. میں نے وہ چوڑیاں پہن لی تو میری نند حسد کا شکار ہو گئی اور مجھے تھپڑ دے مارا. میں ناراض ہو کر میکے آنے لگی تو عارف مجھے روکنے کے لیے آگے بڑھے. مگر میری ساس بولی کہ اس کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے, جانے دو جہاں جاتی ہے. امی نے مجھے گلے لگا لیا تھا. وہ کہنے لگی, تم بے فکر رہو, آج جانے دو تمہارے ابو کو, ساری بات کرتی ہوں میں ان سے. امی نے چھوٹی بہن سے کہا کہ مریم, سائیاں کو کمرے میں لے جاؤ, اپنی بہن کو پانی پلاؤ, میں آتی ہوں. مریم مجھ سے 4 برس چھوٹی تھی. وہ میری اور عارف کی محبت کی گواہ تھی. مجھے کمرے میں لے آئی تو کہنے لگی, باجی میں نے تو آپ کو پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ جب تک آپ کی نند آپ کے گھر میں موجود ہیں آپ خوش نہیں رہ پائیں گی. آپ تھوڑا انتظار کر لیتی, ایک بار آپ کی نند کی شادی ہو جاتی تو کتنا اچھا ہوتا نا. میں رونے لگی اور بولی, میں بھی کیا کرتی, میری آنکھوں پر تو عارف کی محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی. اس محبت نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا. اب تم ہی مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں. میری بہن بولی, آپ صبر کریں, اللہ تعالیٰ سب کچھ ٹھیک کر دیں گے. اتنا کہہ کر مریم کمرے سے نکل گئی تھی, جبکہ میں اداس بیٹھی رہ گئی تھی. میری اور عارف کی محبت پورے 5 سال پرانی تھی. ہم دونوں ہی اسکول میں پڑھتے تھے. وہ میٹرک میں تھا جبکہ میں 7ویں جماعت میں تھی. پھر وہ کالج چلا گیا, مگر ہم دونوں کا رابطہ موبائل پر رہا. پھر اس کی تعلیم مکمل ہو گئی اور اس کو ملازمت مل گئی, جبکہ میرا آگے پڑھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. میرے والدین میرا رشتہ تلاش کرنے لگے تھے. میں نے عارف سے کہا کہ میرا رشتہ لے آئیں. وہ کہنے لگا, میں بھی چاہتا ہوں کہ جلد از جلد تمہیں اپنی بیوی بنا کر گھر لے آؤں, مگر جب تک میری باجی کی شادی نہیں ہوگی میرا نمبر نہیں آئے گا. میں نے 2 سال انتظار کیا کہ عارف کی بہن کی شادی ہو جائے. میں نے اپنی اور عارف کی شادی سے زیادہ یہ دعائیں کی تھیں کہ آبدہ باجی کی شادی ہو جائے, مگر اس کی شادی نہیں ہوئی. اب میرے والدین نے میرے لیے ایک رشتہ پسند کر لیا تھا. میری پریشانی کی کوئی حد نہ تھی. کھانا پینا سب کچھ چھوٹ گیا تھا. میں سارا دن بیٹھی روتی رہتی تھی. میری امی میری حالت دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھیں. انہوں نے مجھ سے پوچھ ہی لیا کہ آخر کیا بات ہے, اس اداسی کی کیا وجہ ہے. تب میں نے اپنا دل اپنی امی کے سامنے کھول کر رکھ دیا تھا. میں بولی, امی میں کسی لڑکے سے محبت کرتی ہوں, وہ بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے, مگر آپ نے تو میرے لیے رشتہ پسند کر لیا ہے. امی کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے. وہ کہنے لگی, تم نے یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی. میں چپ کر گئی اور امی کے سینے سے لگ کر رونے لگی اور امی سے کہہ دیا
کہ اگر میری شادی میرے پسند کے لڑکے سے نہ ہوئی تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ امی بہت گھبرا گئی تھیں۔ وہ کہنے لگی تم بے فکر ہو جاؤ اور کوئی غلط قدم اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ابو سے بات کروں گی۔ امی نے ابو سے بات کر لی تھی۔ دونوں میاں بیوی نے فیصلہ میرے حق میں دے دیا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ اسلام بھی بچیوں کو اپنی پسند کی شادی کرنے کی اجازت دیتا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں ان سے ان کا بنیادی حق چھیننے والے۔ خیر یہ بات امی نے بھائی سے چھپا لی تھی۔ جواد بھائی مجھ سے بڑے تھے اور بہت سخت مزاج کے تھے۔ امی ابو نے عارف کے متعلق چھان بین کروائی تو انہیں تسلی ہو گئی تھی، مگر امی کہنے لگیں بیٹا تم ہماری نازو پلی بچی ہو، ہم نے کبھی تمہارے ساتھ اونچی آواز میں بات تک نہیں کی، مگر میری چھٹی حص مجھے خبردار کر رہی ہے کہ شادی کے بعد تمہیں بہت کچھ سہنا پڑے گا۔ تمہاری نند کی شادی کی عمر گزر چکی ہے، وہ تمہیں بہت تنگ کرے گی، ہر چیز میں تم سے مقابلہ بازی کرے گی۔ ابھی بھی سوچ لو تمہیں شادی کرنی بھی ہے یا نہیں۔ میں تو عارف کی محبت میں پاگل ہو گئی تھی، اس لیے جلدی سے بولی مجھے ہر حال میں رشتہ قبول ہے، دکھ اور سکھ تو زندگی کا حصہ ہیں، اگر میری نند مجھے دکھ دے گی تو سکھ دینے کے لیے عارف بھی تو موجود ہوگا۔ یہ باتیں یاد آتے ہی میری آنکھیں چھلک پڑی تھیں۔ کاش آج عارف میری سائیڈ لے لیتے تو شادی کے فقط 3 ماہ بعد ہی مجھے ناراض ہو کر میکے نہ آنا پڑتا۔ ابو جب شام میں گھر آئے تو امی نے سارا واقعہ ابو کے گوش گزار کر دیا تھا۔ ابو بہت خفا ہوئے، وہ کہنے لگے اب میں نے اپنی بیٹی کو سسرال بھیجنا ہی نہیں ہے، لوگ اپنی بچیاں اس لیے تو نہیں بیاہتے نا، کیوں انہیں یہ سب کچھ دیکھنا پڑے۔ میاں بیوی کی آپس میں لڑائی ہوتی تو بھی خیر ہوتی، لیکن یہ تو میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا کہ اس کی نند اس پر ہاتھ اٹھائے۔ میری امی کو بڑی امید تھی کہ ابھی عارف مجھے لینے کے لیے دوڑا دوڑا چلا آئے گا۔ دل تو میرا بھی بہت خوش گمان تھا، مگر مجھے امی کے گھر آئے ہوئے پورا 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ عارف نے آنا تو کیا، اس نے تو مجھے میسج کرنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ اب عارف کی یاد مجھے ستانے لگی تھی۔ میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو دل چاہا کہ اپنے شوہر کے پاس واپس چلی جاؤں۔ اب میں سارا دن روتی رہتی۔ امی نے مجھے روتے دیکھا تو کہنے لگی ثانیہ میں دیکھ رہی ہوں کہ تم عارف کے پیچھے کس قدر پاگل ہو رہی ہو، مگر میری ایک بات کان کھول کر سن لو، تم خود سے اس گھر سے نہیں جاؤ گی جب تک وہ آ کر معافی نہ مانگ جائے۔ میں تمہیں ادھر قدم بھی نہیں رکھنے دوں گی، اور ہاں میں تمہیں اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتی کہ تم اسے میسج یا کال کر لو۔ میں نے امی کی بات مان لی تھی۔ کچھ ہی دن گزرے تھے، میرا انتظار اذیتناک ہوتا جا رہا تھا۔ اب تو دل میں وہم بیٹھ گیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عارف مجھے بھول ہی جائے، کہیں میری ساس مجھے جلانے کے لیے عارف کی دوسری شادی ہی نہ کر دے۔ یہ باتیں سوچ سوچ کر ساری رات روتی رہتی تھی۔ آج بھی رات کے 2 بج گئے تھے اور میں اپنے شوہر کو یاد کر کے رو رہی تھی۔ مجھ سے مزید صبر نہ ہوا تو میں نے عارف کو کال ملا لی تھی۔ دوسری بیل پر فون اٹھا لیا گیا تھا۔ عارف نے سلام کیا تو اس کی آواز سن کر میں ایک بار پھر سے رونے لگی تھی۔ میں بولی عارف آپ اس وقت تک کیوں جاگ رہے ہیں؟ وہ بولنے لگا میں تمہاری تصویریں دیکھ رہا تھا، تمہیں بہت یاد کرتا ہوں۔ میں بولی تو پھر مجھے لینے کیوں نہیں آتے؟ عارف کہنے لگا اگر میں لینے آؤں گا تو مجھے خالی ہاتھ تو نہیں لوٹا دو گی؟ میں بولی ایک بار لینے تو آ جائیں۔ عارف نے مجھے تسلی دی اور کہنے لگے میں کل تمہیں لینے آ جاؤں گا، تم تیار رہنا۔ میں بہت خوش ہو گئی تھی۔ اگلی صبح میں نے نہا دھو کر خوبصورت سا لباس پہن لیا تھا۔ امی اور بہن مجھے دیکھ کر مشکوک سی ہو گئی تھی، کہنے لگی کیا ہوا ہے، آج اتنی خوش کیوں لگ رہی ہو؟ میں بولی پتہ نہیں کیا بات ہے، آج میرا دل بہت مطمئن سا ہے۔ خیر دوپہر کے 2 بجے کے قریب میری نند، ساس اور شوہر مجھے لینے آئے تھے۔ میری تو خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ میری امی نے تینوں کو خوب باتیں سنائی تھی۔ امی نے ابو کو بھی فون کر کے گھر بلا لیا تھا۔ بہرحال ابو نے اس بات کا فیصلہ کرنا تھا کہ مجھے گھر واپس بھیجنا بھی ہے یا نہیں۔ ابو کے سامنے میری نند نے مجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تھی اور میرا سر فخر سے بلند ہو گیا تھا۔
امی نے مجھے شرط پر عارف کے ساتھ واپس گھر بھیج دیا تھا کہ دوبارہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں اور عارف بے انتہا خوش تھے۔ گھر پہنچی تو علم ہوا کہ میرے گھر کا ماحول بالکل ہی بدل گیا ہے۔ میری ساس تو مجھے زمین پر پاؤں بھی نہیں رکھنے دیتی تھی، جبکہ میری نند بھی میرے آگے پیچھے ہی رہتی تھی۔ مجھے تو یہی لگتا تھا کہ یہ سب شاید عارف کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اسی نے اپنی والدہ سے کہا ہوگا کہ میری بیوی کا خیال رکھنا ہے، مگر اصل مدعا تو بعد میں کھولا تھا۔ ایک دن میں صحن میں بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی کہ میری ساس میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کہنے لگی، ثانیہ، تمہارے بھائی جواد کی عمر کتنی ہوگی؟ مجھے اپنی ساس کی نیت پر کچھ شک ہوا تھا، اس لیے بولی، میرے بھائی کی عمر تو ابھی فقط 25 برس ہے۔ امی کہتی ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے بہت ہی کم عمر سی لڑکی بیاہ کر لائیں گی۔ میری ساس کا چہرہ ایک دم سے زرد ہو گیا تھا۔ پھر وہ کہنے لگی، نہ جانے لوگوں کو اس بات کا اتنا شوق کیوں ہوتا ہے کہ بیوی کم عمر ہونی چاہیے، حالانکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خود سے بڑی عورت سے شادی کی تھی۔ میں چپ کر گئی تو وہ پھر کہنے لگی، ثانیہ، اگر جواد کی شادی آبدہ سے ہو جاتی تو تمہارا اور عارف کا رشتہ مزید مضبوط ہو جانا تھا۔ مجھے اس بات کی توقع نہیں تھی کہ میری ساس یہ بات اتنے واضح انداز میں کہیں گی۔ میں بولی، آنٹی، آبدہ باجی تو جواد بھائی کی ماں لگیں گی، سب لوگ ہم پر ہنسیں گے۔ میری ساس تو غصے سے باولی ہو گئی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ میرا چہرہ نوچ ڈالے۔ بس اٹھ کر چلی گئی تھی۔ میں نے بھی جلدی سے سبزی چھوڑی اور فوراً امی کو فون ملا لیا تھا۔ میں نے ساری باتوں کو امی کی گوش گزار کر دی تھی۔ میری امی میری بات سن کر ہنسی تھی۔ تم نے بہت اچھا کیا جو صاف صاف انکار کر دیا۔ میں بھی کہوں، یہ آبدہ اتنی اچھی کیسے ہو گئی ہے جو تم سے معافی مانگنے آ گئی ہے؟ اب میں سارا کھیل سمجھی ہوں۔ اب پتہ چلا کیوں ماں بیٹی کے دل میں کیا چل رہا تھا۔ میری امی ذرا پریشان ہو گئی تھی، کہنے لگی، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا شوہر اس بات پر زور دینے لگے کہ جواد کی شادی میری بہن سے کراؤ۔ میں تمہیں صاف صاف بتا رہی ہوں، جواد کبھی بھی اس رشتے پر راضی نہیں ہوگا، اس لیے دل میں ایسی کوئی آس لے کر ہمارے گھر مت آنا۔ میں نے امی کو خوب تسلی دی کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، مگر میں خود ہی اندر اندر سے خوف زدہ ہو گئی تھی، کہیں سچ میں عارف مجھے مجبور نہ کرنے لگے۔ پھر میں کیا کروں گی؟ شوہر اور بھائی میں سے کس کا انتخاب کروں گی؟ یہ باتیں سوچ سوچ کر میں بہت زیادہ گھبرا رہی تھی۔ تبھی میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے میری ساس کھڑی تھی۔ ان کے چہرے سے خوشی جھلک رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، بہو، جلدی جلدی میرے ساتھ چلو۔ میں کمرے سے باہر آ گئی تو کہنے لگی، مجھے یہ بتاؤ، تم آبدہ کے ساتھ بازار چلی جاؤ گی؟ میں بولی، چلی تو جاؤں گی، مگر خیر تو ہے نا؟ وہ کہنے لگی، خیر ہی خیر ہے، دراصل آج آبدہ کا نکاح ہے۔ میرا تو منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ میں بولی، کس کے ساتھ نکاح ہے؟ کہنے لگی، اللہ نے وسیلہ بنا دیا ہے، بس تم اور آبدہ جا کر اچھا سا لہنگا لے آؤ۔ میں تو ششد سی رہ گئی تھی، مگر دل کو اس بات کی تسلی بھی بہت ہوئی کہ چلو اچھا ہوا، یہ میرے سر سے ٹل جائے گی تو میری زندگی میں سکون آ جائے گا۔ میں اور میری نند بازار چلی گئی تھی۔ اس نے گلابی رنگ کا بہت ہی نفیس سا لہنگا خرید لیا تھا۔ میرے دل میں ابھی بھی تجسس ہنوز تھا تو بولی، باجی، آپ کی شادی کس سے ہو رہی ہے؟ ابھی دوپہر میں ہی آنٹی آپ کے رشتے کے لیے بہت پریشان ہو رہی تھی، تو یہ اچانک رشتہ کہاں سے آ گیا؟ وہ کہنے لگی، مجھے تو خود علم نہیں ہے کہ اللہ نے کیسے بیٹھے بٹھائے میری سن لی۔ میں بولی، آپ نے لڑکے کو دیکھا ہوا ہے؟ باجی شرما گئی اور اسبات میں سر ہلا دیا۔ خیر ہمیں جلدی تھی اس لیے گھر واپس آ گئی تھی۔ میری ساس نے گھر کے انتظامات سنبھال رکھے تھے۔ میں جیسے ہی گھر میں آئی، میری ساس کہنے لگی، ثانیہ، تمہیں میرے عارف کے سر کی قسم ہے، تم نے عارف کو شادی کے متعلق نہیں بتانا۔ میں تو اپنی ساس کی بات سن کر ہی چکرا گئی تھی۔ میں بولی، آنٹی، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ بھائی کی مرضی کے بغیر بہن کی شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ کہنے لگی، بس بیٹی،
ایک بار میری آبدہ رخصت ہو جائے پھر میں خود ہی عارف کو بتا دوں گی. تم جانتی ہو نا لڑکے تو ہر چیز میں 100 کیڑے نکالتے ہیں. یہ نہ ہو کہ میری بیٹی کا رشتہ ختم ہو جائے. میں چپ کر گئی تھی. میں بولی امی بارات کا کیا انتظام کرنا ہے؟ وہ کہنے لگی تم اس کی فکر نہ کرو، میں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے. میں پریشان ہو گئی اور بولی میں کیا پہنوں گی؟ تو وہ کہنے لگی تمہیں تو ہر وقت اپنی ہی پڑی رہتی ہے، تم کچھ بھی پہن لینا، مگر سب سے پہلے میری آبدہ کو تیار کر دو. مجھے بہت اچھا میک اپ کرنا آتا تھا، اس لیے میں آبدہ باجی کا میک اپ کرنے کے لیے ان کے کمرے میں چلی گئی تھی. میں نے خوب دل لگا کر ان کو تیار کیا تھا. میں یہی چاہتی تھی کہ باجی کا دلہا انہیں دیکھتے ہی مر مٹے تاکہ پھر باجی کبھی دوبارہ میرے گھر نہ آئے. خیر میک اپ کے ساتھ باجی کھل اٹھی تھی. میری ساس نے دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئی اور مجھے ڈھیروں دعائیں دینے لگی تھی. پھر بولی اب جلدی سے جا کر تم بھی تیار ہو جاؤ. میں اپنے کمرے میں چلی گئی اور اپنا سب سے زیادہ خوبصورت سوٹ نکال کر پہن لیا تھا. میں نے اپنی شادی کے تمام زیورات بھی پہن لیے تھے. بلا شبہ میں بہت حسین لگ رہی تھی. میں تیار ہو کر جیسے ہی باہر جانے لگی تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ میرا کمرہ تو باہر سے بند تھا. میں ہکا بکا رہ گئی تھی کہ آخر میرے ساتھ ہوا کیا ہے. میں دروازہ پیٹنے لگی تھی مگر کسی نے میری نہیں سنی. یوں ہی 2 گھنٹے گزر گئے تھے. میرا تو غصے سے برا حال ہو گیا تھا. پھر کہیں جا کر میرے کمرے کا دروازہ کھلا تھا. سامنے ہی عارف کھڑا تھا. وہ مجھے دیکھ کر ہنسنے لگا اور بولا خیریت تو ہے؟ تم اتنی تیار ہو کر کہاں جا رہی ہو؟ میں چپ چاپ انہیں دیکھتی رہی. پھر تھوڑی دیر بعد میری ساس بھی کمرے میں آ گئی تھی. میں غصے سے بولی آنٹی میرے کمرے کا دروازہ باہر سے کس نے بند کیا تھا؟ میری ساس کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا. وہ کہنے لگی عارف میں نے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے. عارف بھی گھبرا گیا کہ نہ جانے اب کیا ہو گیا ہے. میری ساس کہنے لگی آج آبدہ کے لیے بہت ہی مناسب سا رشتہ آیا تھا. وہ لوگ میرے دیکھے بھالے تھے اس لیے میں انکار نہ کر سکی اور آبدہ کا نکاح پڑھوا کر اسے رخصت بھی کر دیا ہے. بہو میں تو تم سے اتنی ناراض ہوئی کہ تم تو اپنے کمرے سے ہی نہیں نکلی. مجھے اب پتا چلا کہ کسی نے تمہیں اندر ہی بند کر دیا تھا. مجھے تو لگتا ہے یہ جیسے کسی بچے کی شرارت ہو. میری ساس میری جانب متوجہ ہو چکی تھی جبکہ عارف کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا. وہ بولا امی میں مر تو نہیں گیا تھا نا، زندہ تھا، اسی شہر میں تھا. آپ یہ سب کرنے سے پہلے مجھ سے مشورہ تو کر لیتی. وہ دونوں بحث کر رہے تھے. تبھی میرا موبائل بج رہا تھا. میں نے فون دیکھا تو امی کا تھا. وہ بہت پریشان لگ رہی تھی. کہنے لگی پتہ نہیں جواد کہاں چلا گیا ہے. میں کب سے اسے فون کر رہی ہوں مگر اس کا نمبر بند آ رہا ہے. تمہاری طرف تو نہیں آیا وہ؟ میں بولی نہیں امی بھائی یہاں نہیں آئے. خیر ہمارے گھر میں بھی بڑا عجیب سا ماحول بن چکا تھا. عارف اپنی والدہ سے سخت ناراض تھے اس لیے انہوں نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا. صبح ہوئی تو عارف آفس چلے گئے تھے جبکہ میری ساس مجھے کہنے لگی میں ذرا آبدہ کے سسرال جا رہی ہوں، دیکھ کر تو آؤں کہ میری بیٹی خوش بھی ہے کہ نہیں. میں بولی آنٹی مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں. میری ساس کہنے لگی ثانیہ اگر تم نے آبدہ کے سسرال جانے کا نام بھی لیا تو میں تمہیں طلاق دلوا دوں گی، اس لیے کبھی ایسا سوچنا بھی مت. میں چپ کر گئی تھی. اچانک میری ساس مجھ سے ہر چیز کو خفیہ کیوں رکھے ہوئے تھی. ساس کے جانے کے بعد میں نے امی کے نمبر پر کال کی تھی. میں نے جواد بھائی کے متعلق ان سے پوچھا تھا. امی بھی بہت غصے میں لگ رہی تھی. کہنے لگی نہ جانے ساری رات یہ لڑکا کہاں آوارہ گردی کرتا رہا ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی گھر میں لوٹا ہے. جبکہ میں یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ نہ جانے میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. مجھے بہت انتظار تھا کہ کب آبدہ باجی کی شادی ہوگی مگر میں تو اس شادی سے بالکل بھی خوش نہیں تھی. میرا دل نہ جانے کیوں عجیب سے انداز میں دھڑک رہا تھا. میری ساس نے ہر چیز کو مجھ سے راز رکھا تھا بلکہ انہوں نے تو اپنے سگے بیٹے سے بھی کوئی بات شیئر نہیں کی تھی. حتیٰ کہ آبدہ باجی کی شادی کو 2 ماہ گزر گئے تھے. اب بھی مجھے کچھ پتا نہیں تھا کہ باجی کی شادی کہاں ہوئی ہے.
ایک دن میری ساس عابدہ باجی کے ساتھ ویڈیو کال پر بات کر رہی تھی. میں بھی ان کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی. تبھی اتفاقاً عابدہ باجی کا شوہر کمرے کے آگے سے گزرا تھا. اس مرد کو دیکھ کر تو میری جان ہی نکل گئی تھی، کیونکہ وہ تو میں پوری طرح کانپ رہی تھی. کچھ بولنے اور کہنے کی ہمت ہی نہیں تھی مجھ میں. میں جلدی سے اپنے کمرے میں گئی اور ایک چادر سر پر اوڑھ کر گھر سے نکل آئی تھی، جبکہ میری ساس کو کچھ علم نہیں ہوا تھا کہ ان کے پیچھے کیا ہو گیا ہے. میں کہیں اور نہیں جا سکتی تھی، اس لیے اپنی والدہ کے گھر آ گئی تھی. امی کی جانب دیکھ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. امی بولی، کیا بات ہے، عارف سے جھگڑا تو نہیں ہو گیا؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولی، ابو کہاں ہیں؟ میں نے ان سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے. امی کہنے لگی، وہ بس آنے ہی والے ہوں گے، مجھے کچھ تو بتاؤ کہ تمہیں اپنے باپ سے کیا کہنا ہے. میں خاموش بیٹھی رہی تھی. پھر جب ابو گھر آئے تو مجھے دیکھ کر بہت خوش ہو گئے اور بولے، آج تو میری بیٹی گھر آئی ہے. وہ مجھے پیار دینے آگے بڑھے تو میں منہ موڑ کر پیچھے ہٹ گئی تھی. مجھے ان کی صورت دیکھتے ہی بہت غصہ آ گیا تھا. میں بولی، ابو، میری ماں میں کس چیز کی کمی تھی جو آپ نے عمر کے اس حصے میں دوسری شادی رچائی ہے؟ میری بات سن کر امی ابو دونوں ہکا بکا رہ گئے تھے. ابو کہنے لگے، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں چیخ کر بولی، اب زیادہ بننے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے آپ کو ویڈیو کال میں دیکھ لیا تھا. آپ نے دوسری شادی عابدہ سے کی ہے. ابو نادم سے ہو گئے تھے. وہ کہنے لگے، ہاں ثانیہ، تم سچ کہہ رہی ہو، میں نے عابدہ سے شادی کی ہے. تم نے اپنی امی سے کہا کہ تمہاری ساس چاہتی ہے کہ عابدہ کی شادی جواد سے ہو جائے، تو میرا دل دکھ گیا تھا. مجھے یہ سوچ کر بہت افسوس ہوا کہ ایک بیوہ عورت کس طرح اپنی بیٹی کی شادی کی خاطر پریشان ہے. تب میں نے سوچا کہ میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، میں دوسری بیوی افورڈ کر سکتا ہوں. اس لیے میں نے تمہاری ساس کو فون کر کے عابدہ کا رشتہ مانگ لیا تھا. وہ کہنے لگی کہ آپ اب بھی رشتہ لے آئیں. یوں میں نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا. امی تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی. وہ ابو سے بولی کہ مجھے طلاق دے دو. ابو نے امی کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگے، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، اس لیے خدا را مجھے چھوڑ کر مت جاؤ. میں نے عابدہ کے ساتھ شادی مجبوری کے تحت کی تھی. پھر میں نے اس کو خفیہ اس لیے رکھا ہوا تھا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ پہلے میری بیٹی مریم کی شادی ہو جائے، اس کے بعد میں اس راز سے پردہ اٹھاؤں گا. یہ بڑا کٹھن مرحلہ تھا، اس کو تسلیم کرنا ہمارے بس کی بات نہیں تھی. خیر شام میں عابدہ ہمارے گھر آئی تھی. اس نے امی کے پاؤں پکڑ لیے اور بولی، میں عمر بھر آپ کی کنیز بن کر رہوں گی، میں آپ کی برابری کرنے کا سوچوں گی بھی نہیں. خدا را مجھے قبول کر لیں. پتہ نہیں کیسے امی نے اپنا دل بڑا کیا اور عابدہ کو قبول کر لیا، جبکہ ہم تینوں بہن بھائی ابھی تک عابدہ کو قبول نہیں کر پائے. یہاں تک کہ ہم نے تو اپنے باپ کے ساتھ بھی بات چیت کرنا چھوڑ دی ہے. آپ بتائیں، کیا میرے ابو کا جرم قابل معافی ہے؟ ہمیں دل بڑا کر کے عابدہ کو اپنانا چاہیے یا اسے طلاق دلوا دینی چاہیے؟ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا. اور ہاں، مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.